الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سابقہ اسباق میں جو قواعد وغیرہ ہم پڑھ چکے، آج انشاءاللہ عز و جل ان کی دہرائی کا سلسلہ ہوگا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدہ اس کا سبق نمبر 1 نکال لیجئے، اور آج انشاءاللہ اس سبق نمبر 1 کی دہرائی، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں اور دہرائی میں شامل رہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو ہم نے سابقہ اسباق پڑھے، آگے جو بھی سبق آ رہا ہے وہ تمام اسباق میں پائے جانے والے قواعد وقتاً فوقتاً اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح جس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ قواعد آگے کے اسباق کے اندر آتے رہیں گے. لہذا خوب توجہ کے ساتھ اور ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے، قرآن پاک اللہ عز و جل کی عظیم کتاب ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف کسی نے پڑھا تو روایت میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے کی. کتنی عظیم کتاب ہے کہ ہم یہاں سے مشق کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایک حرف کو پڑھتے ہیں، پھر ایک کلمے کے اندر 3 4 حروف ہوتے ہیں، بار بار اس کی دہرائی کرتے ہیں. نہ جانے کتنی نیکیاں الحمدللہ ہمارے ہاتھ آتی ہیں. یہ ماحول کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہماری یہ سوچ بنی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی سوچ عطا فرمائی، اور ایک عظیم مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ نماز الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر قراءت ہوتی ہے، تو یہ الحمدللہ ماحول کی برکت ہے کہ یہ ہماری سوچ بنی کہ ہم اپنی تلاوت کو درست طریقے سے کریں. اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کے ساتھ نازل کیا، اور ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اور
جس شان و شوکت سے یہ نازل ہوا اسی شان و شوکت سے ہم تک پہنچا. تو انشاءاللہ ہم خوب کوشش کر کے صحیح درست طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بے حد اجر و ثواب ہمارے ہاتھ آئے گا. تو کوشش کریں, یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو درست طریقے سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ سکھائیں گے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اتنی عظیم کتاب قرآن پاک, اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو صحیح اور درست طریقے سے پڑھنے کی. تو اب اس کوشش کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے, اس کوشش کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے. روزانہ تلاوت کرنی ہے, اور روزانہ تلاوت جب بھی کریں گے تو تمام قواعد جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کی پہچان کرنی ہے, اور ان قواعد کے مطابق ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے, ان قواعد پر عمل کرنا ہے. اپنی خامیوں کو درست کرنے کی نیت سے ہم یہاں آئے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حرف کو درست طریقے سے ادا کیا جائے, ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے, ہر حرف کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے. تو جس طرح ہم مشق کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, اس سلسلے کو ہم نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے. جب بھی تلاوت کریں ہر حرف پر غور کریں کہ میرا کوئی حرف ایسا جو کہیں ایسا تو نہیں کہ درست طریقے سے ادا نہیں ہو رہا. اگر ادا نہ ہو تو پھر اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے. الحمدللہ مدنی قاعدے میں مخارج کی لسٹ موجود, آپ اس میں دیکھ لیں کہ زبان کہاں لگانی ہے, کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہونا ہے. بعض حروف ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں, زبان اور دانتوں سے, داڑھوں سے ادا ہوتے ہیں. بعض ایسے حروف ہیں جو بیچ زبان بیچ تالو سے ادا ہوتے ہیں. بعض ایسے حروف ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, ہر حرف کا مخرج معلوم ہونا بہت ضروری ہے. ہر حرف کا مخرج معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور تجوید ہے اسی بات کا نام کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اور تمام صفات کے ساتھ پڑھا جائے, یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے ہر حرف کو. اور جب تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے خود محسوس کریں کہ ہر حرف نکھرا ہوا عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں. جلد بازی میں پڑھنے یا تیز پڑھنے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں. یا تو حروف درست طریقے سے ادا نہیں ہوتے, یا پھر ان کی حرکات درست طریقے سے ادا نہیں ہوتی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہر حرف جو ہے نکھرا ہوا عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو, اور ہر حرکت اس کا جو معیار ہے ادا کرنے کا درست طریقے سے حرکات ادا ہوں, تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں ٹھہر ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی ہمیں اپنی عادت بنانی ہوگی. تو انشاءاللہ آج نیت کرتے ہیں اس کی بھی کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو مزے کے ساتھ, لطافت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے, عمدگی کے ساتھ پڑھیں گے, اور ہر حرف نکھرا ہوا ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب انشاءاللہ اس سبق نمبر, مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 جو حروف مفردات, کیونکہ آج ہماری دہرائی کا سلسلہ ہے تو آج اس سبق کو ہم دہرا لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے, کوشش کیجئے گا کہ اگرچہ آپ نے قرآن قاعدہ پڑھ لیا, آپ نے اگرچہ ناظرہ پڑھ لیا, اگرچہ آپ نے حفظ ہی کر لیا, اگر آپ کی ادائیگی درست نہیں تو یہ بنیاد میں کمزوری واقع ہوتی ہے. اور بنیاد یہ قاعدہ ہے, اس میں کمزوری ہوتی ہے. اگر حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو آپ الف سے یا تک حروف کی صحیح مشق کیجئے, پریکٹس کیجئے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کون سا حرف مجھ سے صحیح ادا نہیں ہو رہا, اپنے مقام سے, اپنے مخرج سے کون سا حرف ادا نہیں ہو رہا. اگر حرکات میں غلطی ہے, حرکات دراز ہو جاتی ہیں یا معروف طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے, تو پھر آپ حرکات کی سبق میں آ جائیے. سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کی مشق کر لیجئے. تو جس قدر ہم اپنی بنیاد کو مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ اس قدر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی انشاءاللہ ہمیں ایک نعمت نصیب ہوگی. لہذا خوب توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی اس مشق میں جو سبق نمبر آج ہم 1 کی دہرائی کریں گے, اور آگے انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا تو انشاءاللہ قواعد ہم دہراتے چلے جائیں گے. لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ, خوب توجہ کے ساتھ ان قواعد کی پہچان بھی کرتے جائیے اور ان قواعد پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اب مخارج کی لسٹ میں دیکھیں گے. مدنی قاعدے کے مخارج کی لسٹ آپ نکالیے. اس میں آخری 4 حروف ہیں، یعنی فا، با، میم، واو. یہ 4 حروف ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف شفویہ. شفت کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتین کہتے ہیں 2 ہونٹوں کو. ان کو حروف شفویہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کا تعلق ہونٹوں سے ہے، شفتین سے ہے، ہونٹوں سے ہے ان کا تعلق. لہذا اس کے علاوہ بقیہ حروف میں کوشش کی جائے کہ حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہو، ہونٹوں کا استعمال نہ ہو. بقیہ ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس میں ہونٹوں کو گول کرنے یا جنبش دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح بعض ایسے حروف ہیں جو زبان اور دانتوں سے ان کا تعلق ہے، ان کی ادائیگی کا وہ وہیں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج دانتوں اور زبان سے اس کا تعلق ہے، لہذا ہونٹوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب جیسے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، تو را کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، الرحمن یوں ہو جاتا ہے. یعنی پڑھتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو اب ہونٹ گول کی یہ غیر ضروری ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، ہونٹ گول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر ہونٹ گول کی بالکل آسانی سے ادا ہو گئے. تو الرحمہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ را میں ہونٹ گول جب کریں گے تو را صحیح درست طریقے سے ادا نہیں ہوگی، اس میں واؤ کی مشابہت ہوگی یا پھر را لام کی طرف پلٹ آئے گی، یا واؤ کی مشابہت ہوگی. بسم اللہ الرحمہ پڑھیں گے تو الرحمہ. اب ہم نے ہونٹوں کو غنچے کی طرح گول کر کے ہم نے ایک اشارہ کیا، اشمام کیا ایک طرح سے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف، با، تا، سا، سا کو نرمی سے، سا، جیم، جیم. جیم کی ادائیگی میں جیم، شین، یا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی بیچ زبان بیچ تالو، بیچ زبان بیچ تالو، درمیانے زبان درمیانے تالو. اس سے جیم، شین، یا 3 حروف ادا ہوتے ہیں، مگر ان کے ادائیگی میں دانتوں کو یعنی یوں سمجھ لیں جمائیں گے نہیں، جیسے جیم ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ نارمل دانتوں کو رکھیں گے اور بیچ زبان بیچ تالو سے اس کو ادا کریں گے. جیم. اور جیم کی ادائیگی میں ناک میں آواز بھی، اس کی مد کی آواز نہ جائے، جیسے بعض یوں پڑھتے ہیں کہ جیم، اب یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، جیم اور جیم، تو اس کو منہ سے ادا کرنا ہے، جیم. ہا وسط حلق سے، درمیانے حلق سے، ہا. تو اتنا تکلف کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب اگر ادا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مشق نہیں کی، پریکٹس نہیں کی، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اب میں آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں نا، جو تکلف سے ادا کرو اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مشکل اور شاق گزر رہا ہے، چہرے کا ایک طرح سے وہ کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے تکلف میں پڑھ کر. اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، بلا تکلف. بالکل ایزی. اور ہا میں فرق کرنا.
بالکل آسان ہے، صرف وسط حلق سے گلے میں جماؤ پیدا نہیں کرنا، گلے میں تکلف پیدا نہیں کرنا. ہا ہا خو خو، خو کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے. ہونٹ گول کر کے پر کریں گے؟ نہیں، خوا نہیں پڑھیں گے. خو، منہ کھول کر خو، جڑ زبان اوپر اٹھائیں گے تو خود بخود پر ہوگا. یہ خو. دال دال، دانتوں کو کھول کر آواز اور منہ کھولیں گے تو صحیح حروف ادا ہوں گے. دال. اب دانتوں کو جما کر پڑھیں گے نا دال تو آواز دب جائے گی اور صحیح حرف ادا نہیں ہوگا. دال دال، کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور مد ہم کھینچ رہے ہیں تو آواز اور منہ زبر میں کھولی جاتی ہے، تو جتنا کھولیں گے اتنا واضح حرف ادا ہوگا. دال ذال ذال. را، ہونٹوں کو گول کیے بغیر را را، اس کو وا نہیں پڑھیں گے اور وا بھی نہیں پڑھیں گے. را، یعنی اس کا جو مخرج ہے اس کو مخرج سے ادا کریں، اور مخرج میں جب زبان لگے گی تو زبان میں کپ کپاہٹ سی ہوگی ہلکی سی، یعنی اسے کہتے ہیں تکرار. اور مکمل تکرار ادا کریں گے تو ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہو جائیں گی. اس میں مشابہت تکرار ہے، یعنی را بھی نہیں پڑھیں گے اور وا بھی نہیں پڑھیں گے. جیسے وا، وا نہیں ہے. را را، زا زا، سین شین. اب سین شین کی جو مد ہے نا اس کی آواز ناک کی طرف لوٹ جاتی ہے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. سین شین یوں ناک کی طرف پلٹ جاتی ہے، تو اس کو سین شین صاد. ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، سواد نہیں پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ ہیں، اس کو پر کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، مگر ہونٹوں کو گول کیے بغیر جو ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. صاد. اس کو مخرج سے ادا کرنے کے بعد جب اس کو دراز کریں گے، کھینچیں گے، مد کریں گے تو اس وقت آواز اور منہ کھول دیجیے. صاد صاد. ضاد. یہ آخر میں جو آواز ہے یہ دال ہے، آگے دال ساکن ہے تو ہم قلقلہ کر رہے ہیں. ضاد. تو اس میں خاص طور پہ احتیاط کیجیے، ضاد جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہو، اور اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے جو ہے یہ ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد. جی اس کو ڈواد بھی نہیں پڑھنا، ڈواد بھی نہیں پڑھنا اور اس کو زواد بھی نہیں پڑھنا. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ضاد ضاد. تو را تو را کو نرمی سے اور پر پڑھنا ہے، لیکن تو وا میں اکثر یوں بغیر احتیاط کی پڑھتے ہیں ہونٹوں کو گول کر کے. تو وا، تو یا ناک کی طرف آواز لے جاتے ہیں. تو وا، تو نہ تو اور نہ تو، نہ تو اور نہ تو وا، بلکہ ہونٹ گول کیے بغیر پڑھیں گے. اب اگر پڑھیں گے نا تو اس میں واو پیدا ہوگی. تو یعنی تو وا، تو وا یا تو وا، اس میں نون غنہ بھی آ گئی. تو اس کا صحیح جو طریقہ آپ دیکھیں گے نا، تو الف زبر تو، مدنی قاعدے میں آپ غور سے دیکھیں گے جو ساتھ میں تو کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے تو الف زبر تو یہ طریقہ ہے اس کا. تو
ہونٹوں کو گول کیے بغیر، تو عین، عین، حا اور عین، ان کا ایک ہی مخرج ہے. کیا مخرج ہے؟ وسط حلق، درمیانے حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو اس میں تکلف نہیں ہے، عین میں کوئی تکلف نہیں. عین میں آپ کے سامنے جیسے پڑھ رہا ہوں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. عین بس صرف مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. آپ کو محسوس ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مخرج سے صحیح ادا کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہی. اگر یہ مخرج سے ادا آپ کر لیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ ادا ہوں گے. عین، 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 غین. اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں عین غین، تو عین غین نہیں، عین. اب اس میں جو قاعدہ ہے عین، آپ آگے دیکھیں گے عین کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے تو یا لین ہے. آگے نون ساکن ہے تو یہاں اب مد ہوگی. عین، غین، فا، فا، فا. فا کو اس کے مخرج سے ادا کیجیے. فا مخرج سے ادا کرنے کے بعد جو اس کے ایک الف کی مقدار جو ہم کھینچ رہے ہیں، اس میں آواز اور منہ کھلے گا. فا، فا، قاف، قاف، کاف. پہلے قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے اور پھر کاف ڈنڈی والا جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے. اب یہ پر جو پڑھا جانے والا قاف ہے اس کو پر پڑھتے ہیں. قاف، ہونٹ گول کیے بغیر. قاف، کاف، لام. اس کی آواز ناک کی طرف، لام نہیں، لام. میم، میم، نون. ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. نون. یہ یاد رکھیے گا کہ جب پیش کی مد ہو، جیسے نون ہم نے پڑھا، تو جب تک آخری نون ساکن مکمل نہ ہو جائے تو ہونٹوں کی گولائی کو ختم نہیں کرنا اس سے پہلے، ورنہ پتہ کیا ہو جائے گا. جیسے نون، نون تو ون ہو جائے گا، نون. اسی طرح زیر میں جیسے العالمین، تو پہلے آپ اگر آواز کی نیچائی کو ختم کر دیں گے، جو آواز گری ہوئی تھی اس کو ختم کر دیں گے تو ایک بدلی ہوئی آواز آ جائے گی، ایک عجیب سی آواز پیدا ہوگی. جیسے العالمین، اب وہ آواز چینج ہو گئی. یا تعلمون، تعلمون. آواز محسوس کر رہے؟ تو جب تک سانس آخری حرف پر ٹوٹ نہ جائے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ادا کرنے کی، اگر پیش ہے تو اس کی جو ہونٹ گول کرنے کی کیفیت ہے وہ اس وقت تک گولائی ختم نہ کریں جب تک کہ آخری حرف مکمل ساکن ہو نہ جائے. تعلمون. جی. نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو آج ہم نے جیسے حروف مفردات، حروف تہجی کی مشق کی، تو کوشش کیجیے گا کہ اس مشق کو مزید مضبوط بنائیے گا. جتنا انشاءاللہ مشق کریں گے توجہ کے ساتھ، اس قدر انشاءاللہ حروف کے مخارج درست ہوں گے اور ہر حرف جو ہے صحیح تلفظ اور مخرج کے ساتھ ادا ہوگا. اب انشاءاللہ سبق نمبر 4 نکال لیجئے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں.
تو اس کی جو ہے 2 سطروں کی ہم مشق کر لیتے ہیں، لیکن اس کو رواں میں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 4، اس کی پہلی سطر تا تی تو تا تی تو، یہ حرکات ہیں. حرکات کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اور حرکات کی ادائیگی میں کتنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ 3 باتوں کا. کون کون سی؟ نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ حروف لین کا قاعدہ ہے. یہ 4 باتیں ہو گئیں. تو 3 باتیں یہ ہیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو جیسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. تا تی تو یہ دراز ہو گیا. تا تی تو، اس کو جھٹکا بھی نہیں دیں گے. تا تی تو یہ جھٹکا ہے. تو اس کی آواز جو ہے یوں سمجھ لیں کہ حرکت کو دراز نہیں کرنا، اور نہ ہی اس میں جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجہول پڑا جائے. معروف کسے کہتے ہیں؟ کہ زیر کی آواز کو گرا دینا، زبر کی آواز میں آواز اور منہ کھول دینا. تا تا، اور زیر کی آواز میں جو ہے آواز کو گرا دینا زیر ادا کرتے ہوئے. تی تے نہیں پڑھیں گے، تے مجہول ہے. تی یہ معروف ہے. تی اور تو جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کامل گول کر دیں. تو اب اس کو کامل گول نہیں کریں گے، تھوڑا سا اور کھلے رکھیں گے تو ہو جائے گا تو نہیں بلکہ تو. تا تی تو، اس تا کو باریک پڑھنا ہے. اب تا اور تو دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور فرق کیا ہے اس میں؟ تا کو باریک اور تو کو پر پڑھنا ہے. تو تی تو، تو تی تو. سطر نمبر 2 ز وی زو. حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے، ان 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. اگر تلاوت کے دوران حرکات دراز ہو گئی، زبر کو آپ نے کھینچ دیا تو حرف مد یعنی الف مدہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر زیر کو کھینچ دیا تو یا مدہ پیدا ہو جائے گی. اگر پیش کو کھینچ دیا تو واو مدہ پیدا ہو جائے گی. تو کلمے کے اندر یا الفاظ کے اندر حروف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، بڑھا دینا یا گھٹا دینا، یہ لحن جلی کہلاتی ہے. یہ غلطی کی ایک قسم ہے لحن جلی. اس کی صورتیں ہیں 5. اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ الفاظ کے اندر یا کلمے کے اندر حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا. لحن جلی، لحن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو. اور لحن جلی کی غلطی سے بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور معنی و مفہوم بدل جائیں تو اگر نماز کے اندر ایسی غلطی واقع ہو جائے کہ معنی بدل جائیں تو بسا اوقات نماز ہی نہیں ہوتی. تو پیارے میٹھے اسلام بھائی، اس کی خاص طور پہ اس کا احتیاط کیجیے گا. جو حرکات ادا کرنے کا جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ہمیشہ ان 3 باتوں کا حرکات کی ادائیگی میں خیال رکھیے گا. جیسے الحمدللہ، اب اس کو اگر آپ نے پڑھ دیا الحمدللہ تو اب یہ ڈال کے آگے وہ پیدا ہو گیا. تو پیارے میٹھے اسلام بھائی، اس طرح کوشش کیجیے گا کہ حرکات درست طریقے سے ادا ہوں. ز وی زو، ز وی زو. زا کو سختی سے پڑھیں گے اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے. ز وی زو. تو اب یہ کہ حرکات کو ادا کرنے کا جو طریقہ ابھی بتایا گیا ہے، اس طریقہ کار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجیے تاکہ اس میں مزید بہتری ہو. اب سبق نمبر 7 نکال لیجئے، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7. اس سبق میں حروف مدہ کی مشق ہے. حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں؟
تین ہیں، الف، واو، یا. اور یہ مدہ کب ہوں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. اور حروف مدہ کو معروف طریقے سے پڑھنا ہے، مگر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. ایک الف کی مقدار میں، زیادہ نہیں کھینچنا، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرنا ہے. جیسے اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 7 میں سطر نمبر 1، با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، جا. اب جیم پر زبر ہے، اور زبر کی ادائیگی کیا ہے؟ آواز اور منہ کھول کر، اور اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تو یہ زبر کے ساتھ یہ الف دراز ہوا، تو اس کی درازی بھی آواز اور منہ کھول کر اس کو ادا کرنا ہے. اس کا جو کھینچیں گے تو اس وقت بھی آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. جا، جو، ہونٹوں کو گول کر کے، جو، جی، جی، آواز کو گرا کے، جی. تو یہ حروف مدہ 3 الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو حروف مدہ ہوں گے، اور ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرنا ہے. اب آئیے سبق نمبر 9، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 9. اس میں حروف لین کی مشق ہے. حروف، یہ جو سابقہ ہم نے اسباق میں قواعد پڑھے ہیں تو ان قواعد کی ہم دہرائی کر رہے ہیں، ان قواعد کی دہرائی کر رہے ہیں تاکہ پہچان ہو اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس طریقہ کار کو ہم دہرا رہے ہیں. تو پیارے و محترم اسرائیلی بھائیوں اور میرے بدنی چینل کے ناظرین، یہاں سبق نمبر 9 میں حروف لین. لین کا معنی ہے نرمی، اور حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو، یا. اور یہ لین کب ہوں گے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. اور اس کے پڑھنے میں 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ 4 باتوں کا. اور وہ یہ ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. حروف لین کو، یعنی ان 2 حروف کو جب یہ لین ہو، واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. ان 4 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان نرمی سے پڑھا، شیطان، اس کو ہم نے جھٹکا نہیں دیا. اور نہ ہی من الشیطان، نہ ہی زیادہ ہم نے اس کو دراز کرنا ہے، اس طرح کھینچنا ہے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے. اور معروف کیا ہے؟ جیسے باؤ، بائی. اب مجھول کیا طریقہ ہے کہ جیسے باؤ، بائے، من الشائع، تو یہ مجھول طریقہ ہے جو درست طریقہ نہیں ہے. معروف کیا ہے؟ باؤ، بائی. پڑھیے، باؤ، بائی، تاؤ، تائی، ساؤ، سائی، جاؤ، جائی، حاؤ، حائی. اب سبق نمبر 11، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 میں یہاں ساکن حروف کی مشق ہے. اس میں ساکن حروف کی ادائیگی کا طریقہ کار دیا گیا. تو جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں. تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائی، اس میں ہم حروف قلقلہ میں قلقلہ کر کے اس کی مشق کرتے ہیں. قلقلہ کا معنی ہے جنبش. جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ مخرج میں زبان لگ کر اس میں جنبش ہوگی جو کہ لوٹتی ہوئی آواز آئے گی.
یہ اس کا طریقہ ہے. اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ جی قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن. یہ 5 حروف جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوگا، اور جب یہ مشدد ہوں تو ان میں خوب جو ہے جمع ہوگا. اگر یہ مشدد ہوں ان پر وقف کیا جائے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا. لہذا ان حروف 5 کی ہم مشق کرتے ہیں. سطر نمبر 1 میں اط، 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 اط. اب 11 سبق نمبر 11 کی سطر نمبر 5 میں دال ہے. دال حروف قلقلہ میں سے اد، اد، اد. بالکل ایزی کرنا ہے اس کو. اد، اد اس طرح نہیں پڑھنا. اد، 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 اد. سطر نمبر 6 میں قاف، جو 2 نقطے والا قاف ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے اق، 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 اق. سطر نمبر 10 میں با حروف قلقلہ میں سے اب، 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 اب. سطر نمبر 13 میں جیم ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے اج، 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 اج. تو پیارے و محترم اسرائیل بھائیو، آج ہم نے جیسے ابھی سبق نمبر 11 میں حروف قلقلہ کی مشق کی، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا، اور دیگر حروف جب ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ نہیں کریں گے. جیسے الحمد کو بعض پڑھتے ہیں الحمد، ال تو یہ قلقلہ ہوا، ال اس میں حرکت پیدا ہو گئی. ہم، الحم یا انعمتا، تو باقی جو حروف ہیں ان کا سکون کامل ادا کرنا ہے. انعمت، الحمد، الحمد، انعمت، تو ان کا جو سکون ہے وہ کامل ادا کرنا ہے. ان 5 حروف کے علاوہ یہ جب 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان میں صرف قلقلہ ہوگا. اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کے عامہ سپارے یعنی 3 سپارے کی سورہ اخلاص کی دہرائی کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل، قاف کو پر پڑھنا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. قاف کو پر پڑھیں گے، اگر باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے. اس کو پر کرنا ہے. یہ 2 نقطے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، لہذا پر پڑھیں گے. قل، قل هو اللہ احد. بعض لوگ جیسے پڑھتے ہیں نا قل واللہ، تو قل واللہ نہیں، قل هو اللہ، ہاں حذف ہو جاتی ہے. اور اس کو باریک پڑھتے ہیں قل واللہ، تو اس کو قل هو اللہ اس طرح پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. دال کو وقت میں ہم نے ساکن کیا تو دال پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے جنبش. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفنی، کفو، کفوا احد. کاف پر پیش، فا پر پیش،
تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے فا ساکن ہو جاتا ہے، کف ون ہو جاتا ہے. تو یہ کف ون نہیں بلکہ کوفو کوفو ون، کوفو کوفو ون احد. جی پڑھیے کوفو ون احد. ولم یکن لہ، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، قاعدہ جی آپ بتائیے. جی ادغام ہوگا ماشاءاللہ. ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، لہذا لام کو ہم نے نون کو لام میں داخل کیا، ملا دیا اس میں. اب نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، یعنی اس میں غنہ نہیں کریں گے بغیر غننے کے. ولم یکن لہ، کل لہ، کن لہ نہیں پڑھیں گے. ولم یکن لہ کفوا احد. اب کفوا دو زبر کی تنوین ہے، آگے حمزہ ہے. حمزہ کون سے حروف میں سے؟ حروف حلقی میں سے ماشاءاللہ. تو کیا کریں گے یہاں پر؟ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ